بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ سب میرے پیارے دوستوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں، اللہ پاک کی خیر و آفت میں ہوں گے۔ ناظرین و گرامی، آج کا یہ وظیفہ رمضان المبارک کی تاک راتوں کا وظیفہ ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے، اس میں 5 تاک راتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ان 5 راتوں کو میں سے ایک رات نصیب ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ 5 راتیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں سے ایک رات کو لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ 23ویں رات اور 25ویں رات کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 2 دن کر کے اپنے آپ کو قرض سے نجات دلوانی ہے، یعنی کہ اگر آپ قرض میں ڈوب چکے ہیں، اگر آپ نے کسی کا 10 لاکھ کا قرض دینا ہے، اگر آپ نے کسی کو 10 لاکھ واپس کرنا ہے، آپ نے اسے قرض لیا تھا، اب آپ سے وہ دیے نہیں پا رہا، آپ سے وہ اب مانگتا ہے، آپ سے اب وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اب آپ دے نہیں پا رہے، اگر آپ نے اسے اپنا ذرا ٹائم لینا ہے یا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، کسی وقت میں، مقررہ وقت میں واپس کرنا ہے، تو آج کے یہ وظیفے میں آپ سب تفصیل سے میں اس کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کس رات کو کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ کون سی صورت کا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ نے اس پر عمل کرنے کے بعد اس کا فائدہ اٹھانا ہے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں۔ ان 5 طاق اور رات میں سے ایک طاق رات مقرر کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ 10 لاکھ کا قرض واپس کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ ایک چیز کے لیے نہیں، اگر آپ یہ 2 چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ 2 چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس مقررہ وقت پر پیسے آنے ہیں، یعنی کہ 2 مہینوں تک آپ کے پاس پیسے آنے ہیں، آپ نے اسے 2-3 مہینوں تک وقت لینا ہے، تو آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اسے وقت بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے ایک غیبی مدد حاصل ہوگی جس کو اس انسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجیں گے، اور آپ کے ہاتھ میں 10 لاکھ وہ پکڑا دے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ نہایت یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ نے اعتبار کے ساتھ یہ وظیفہ کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوانا ہے۔ آ جائیں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ کو میں نے پہلے بتایا آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 23ویں رات، یعنی کہ آپ کا 22واں روزہ ہوگا، اور مغرب کی نماز کے بعد یہ 23ویں رات شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہی 25ویں رات، یعنی کہ 24واں روزہ ہوگا، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ کی 25ویں رات شروع ہو جائے گی۔ ان 2 راتوں میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ان 2 راتوں میں وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر، گر گرا کر اپنے حق کے بارے میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کسی سے ٹائم لینے کے لیے کرنا ہے، اگر آپ کو وہ ٹائم نہیں دے رہا تو آپ نے یہ وظیفہ اس ترتیب سے کرنا ہے۔ اگر آپ اس سے ٹائم لینے کے لیے اس کے گھر جا رہے ہیں، یا آپ اس کو باہر ملنے ہیں یا آپ نے اس کو فون کر کے کہنا ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ سب سے پہلے کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے سورہ نساء آیت نمبر 75، سورہ نساء کی آپ نے آیت نمبر 75 کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ 75 جو آیت ہے آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، آپ نے سورہ نساء آیت نمبر 75 کا آپ نے ورد کرنا ہے 100 مرتبہ۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ نے اول اور آخر کوئی بھی درود ابراہیمی نہیں پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے سورہ نساء آیت نمبر 75 کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ اول اور آخر ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آپ نے اختتام کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بھرپور ختم کر دینا ہے۔ اگر آپ نے پھر کسی سے ٹائم لینا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے اگر اس کے پاس جانا ہے تو اس کو محسوس ہونے کے بغیر ہی آپ نے اس کے فیس پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔
آپ کو اس سے محسوس ہو جائے گا کہ وہ آپ کے باتوں میں آ گیا ہے، اور آپ کا اعتبار کر کے وہ 2-3 مہینوں تک پھر رک جائے گا۔ آپ کے جو پیسے آپ نے واپس کرنے ہیں، آپ وہ اس کو 2-3 مہینوں تک پھر واپس کر پائیں گے۔ اگر آپ اس کے پاس نہیں جا پا رہے تو آپ نے اس کو فون کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو تصویر پر 3 مرتبہ فون کو مار کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پھر بھی فضل و کرم سے آپ کی وہ بات مان جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنی ہے، جس کو آپ کو 10 لاکھ فراہم ہو، جس سے آپ کسی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ سورہ نساء آیت نمبر 75 کا ہی کرنا ہے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ اس ترتیب سے نہیں کرنا۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ ادا کرنا ہے، دونوں دن ہی، 23ویں رات کو بھی اور 25ویں رات کو بھی آپ نے یہ 2 دن ادا کرنا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے، آپ نے اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھ کر، الحمدللہ شریف پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ ہی، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر رکوع میں چل جانا ہے۔ رکوع کے بعد آپ نے سجدے سے ہو کر آپ نے پھر دوسری اپنی رکعت شروع کر لینی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک باری سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آپ نے پھر رکوع میں جا کر، سجدے میں جا کر آپ نے اپنی نماز کا اختتام کر لینا ہے۔ آپ نے 2 نوافل ادا کر لیے صلاۃ الحاجت کے، تو پھر آپ نے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے آپ نے پھر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور آپ نے پھر 100 مرتبہ سورہ نساء آیت نمبر 75 کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ آپ کا پہلے جیسا یہ وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے میں جو آپ غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے میں آپ کو 2 نوافل ادا کرنے پڑیں گے صلاۃ الحج کی، جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ آپ نے پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ ہی کوئی مجھے دکھ رہا ہے غیبی مدد حاصل ہو رہی ہے کسی کی، اور نہ ہی مجھے کوئی دے پا رہا ہے۔ آپ سے مدد مانگتا ہوں، آپ سے ہی ہمیشہ مدد مانگتا رہوں گا، اور آپ سے ہی ہمیشہ مدد مانگتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ نے حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی آپ تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی شان آپ بیان کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی قبول و منظور یہ وظیفہ آپ کا فرمائیں گے۔ آپ نے ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے، ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کر کے آپ نے اپنے سکون اپنے اندر پیدا کرنا ہے، جس سے آپ بے چین ہو چکے ہیں۔ آپ کی جو بندش ہے وہ بندش سے بندش ہو جا رہی ہے، اس وجہ سے آپ کی بندش بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میری دوسری بہنیں بھی جو ہے مجبور اپنے گھر میں، وہ بھی فائدہ اٹھا سکے اس وظیفے سے۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔